أعوذ بالله من الشيطان الرجیم۔ میں اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ صرف ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر کسی کو اس کا شریک بنائے بغیر، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا آسمان سے گر گیا، پھر یا تو اسے پرندے اچک لیں یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دیں۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ بات یہ ہے کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اس قربانی کے جانور سے ایک معین مدت تک فائدہ اٹھانا تمہارے لیے جائز ہے، پھر اس کا ذبح ہونے کا مقام قدیم خانہ کعبہ کے پاس ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكَنًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو، اور اے رسول عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اور وہ مصیبت پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا منها وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تم لوگوں کے لیے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس اسے کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو۔ پھر جب یہ پہلو پر گر پڑے تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے فقیر کو کھلاؤ۔ یوں ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی بڑائی کا اظہار کرو، اور اے رسول آپ نیکی کرنے والوں کو بشارت دیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اللہ ایمان والوں کو یقیناً دفاع کرتا ہے، اور اللہ کسی قسم کے خیانت کار ناشکرے کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا تو ربوں کی کوٹھڑیوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دیا جاتا، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا
جو اس کی مدد کرے گا۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي۔ میرے کریم لجپال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔